بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کی چوتھی تراویح میں ہم نے چوتھا جز مکمل سماعت کیا۔ آج کی تراویح میں سورۃ آل عمران اس کا بڑا حصہ ہم نے سنا الحمدللہ، اور سورۃ النساء اس کا ابتدائی ایک حصہ ہم نے سماعت کیا۔ آنے والی کل کی تراویح میں انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء کا ایک بڑا حصہ ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ میں آج سورۃ النساء اس کا ایک تعارف کرواتا ہوں، اور کل کی تراویح کے بعد انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں تدبر کیسے کرتے ہیں اس کی ایک مثال دوں گا انشاءاللہ۔ آج صرف سورۃ النساء کا ایک تعارف، سورۃ النساء کا تعارف اور سورۃ النساء سے متعلق باتیں ذہن میں ہوں گی تو کل جو میں مثال دوں گا اسے سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ سورۃ النساء اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا جو نام ہے النساء، چاہے سورۃ النساء ہو یا قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے کوئی بھی سورت ہو، قرآن مجید کی ترتیب جس طرح سے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے ویسے ہی سورتوں کے نام بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سورت نازل کی اور اس کا نام نہیں دیا گیا، ایسا ہو سکتا ہے؟ عقلی اعتبار سے نہیں ہو سکتا، لیکن جو ہے شرعی اعتبار سے بھی ایسا نہیں ہوا ہے، دلائل کی روشنی میں بھی ایسا نہیں ہوا ہے، صرف عقلی اعتبار سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل کی اللہ کے رسول پر تو اس سورت کے نام کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ نام صحابہ نے رکھے ہوں یا بعد کے علماء نے رکھے ہوں۔ اگر سورتوں کا نام علماء کے اجتہاد کی بنیاد پر ہے تو 50 علماء کے 50 ذوق ہیں، اجتہادات میں اونچ نیچ ہوتی ہے، تو پھر 50 نام ہو جاتے۔ آج کے اس دور میں بھی مجتہدین ہیں دنیا بھر میں، ان کی طرف سے بھی ایک نام ہو جاتا، پھر تو ایک سورت کے 100 نام ہو جاتے۔ ایسا نہیں ہے، سورتوں کے نام بھی اللہ کی طرف سے، اللہ نے سورت نازل کی تو سورت کے نام کے ساتھ۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حین حیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورتوں کے نام لیا کرتے تھے، یہ سورت وہ سورت، سورت کا نام، کیونکہ یہ سورت کا نام بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ جو سورت ہے سورۃ النساء، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی زبانی اس سورت کا نام النساء خود آپ نے فرمایا۔ آج کی تراویح میں سورۃ النساء کا جو آغاز، ابتدائی حصہ جو ہم نے سنا، اس میں جو آیت المیراث ہے اس میں ایک لفظ گزرا تھا کلالتن، وہ وراثت سے متعلق ایک مسئلے کی کیفیت ہے، وہ وراثت کا ایک حصہ ہے، وہ ایک مخصوص صورت کا بیان ہے۔ وہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس مسئلے کی توضیح کے لیے، اس مسئلے کی وضاحت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بارہا جایا کرتے تھے۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ، حدیث بہت طویل ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 10 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ آپ کے انتقال سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا۔ اس خواب میں کچھ ایسی بات تھی جس سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو لگا کہ جو ہے اب ان کا انتقال ہونے والا ہے۔ اب میں اس تفصیل میں سب نہیں جاؤں گا، صرف میرے موضوع سے متعلق جو باتیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے،
جمعہ کے خطبے میں آپ نے کہا تھا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس خواب کو بیان کیا آپ نے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، ابو بکر صدیق کا ذکر ہوا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نہج معروف ہے، کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ ساتھ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فہم کو بھی سامنے رکھتے تھے۔ اس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک مسئلہ بتایا کہ کلالہ کا جو مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 1 سے 2 مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس گیا، آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ایسے مارا اور مار کے کہا یا عمر الا تکفیک آیۃ السیف التی فی آخر سورۃ النساء، یعنی کلالہ سے متعلق جو سورۃ النساء کے آخری آیت ہے نا، کیا وہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اس کو آیت السیف کیوں کہا گیا؟ سیف سین سے نصاب سے، اس کی ایک الگ توجیہ ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اس سورت کا نام لیا نہیں لیا، الا تکفیک آیۃ السیف التی فی آخر سورۃ النساء، تو یہ اللہ کے رسول نے اس کا نام لی ہے۔ میں نے جیسے کہ کہا کہ اہل علم، جمہور اہل علم کا اتفاق ہے، جمہور اہل علم کو یہی نقطہ نظر ہے کہ سورتوں کے نام اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اہل علم اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس سورت کا نام، اس سورت کا نام یہ ہے، اس سورت کا نام یہ ہے، سورتوں کا انتخاب، سورتوں کے لیے جو ناموں کا انتخاب ہوتا ہے وہ کیوں کر ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے، اس پر بحث کے اہل علم نے۔ حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کا نام سنا آپ نے؟ حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کا نام سنا آپ نے؟ حافظ سیوطی نام سنا نہیں سنا ہے؟ اچھا، حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ مصری عالم ہیں، 911 ہجری آپ کا سن وفات ہے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں آپ کی ایک کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اس میں انہوں نے 80 انواع بیان کی ہیں۔ کتنے؟ کہنے کو 80 ہیں، لیکن ایک سمندر ہے وہ، اس میں سے جو 17ویں قسم ہے، 17ویں قسم، تو اس میں سورتوں کے ناموں سے متعلق گفتگو ہوئی ہے۔ اس میں حافظ سیوطی رحمہ اللہ نے ایک بات یہ کہی کہ سورتوں کے لیے ناموں کا جو انتخاب ہوتا ہے اس کی کئی وجوہات ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سورت میں ایک ایسا ذکر ہوتا ہے جو نادر، غریب، عجیب و غریب باتیں اس میں ہوتی ہیں، جیسے سورۃ البقرہ کو لے لیجیے آپ، سورۃ البقرہ میں کتنی باتیں ہیں، کتنے احکام ہیں، کیا کچھ نہیں ہے اس میں، لیکن جو بقرہ کا جو قصہ ہے عجیب و غریب شروع تھے اس میں، بہت ساری حکمتیں اس میں، سب کی توجہ جو ہے اپنی طرف کر دینے والی بات ہے وہ، تو اس سورت کا نام ہو البقرہ۔ المائدہ کو لے لیجیے، لفظ المائدہ قرآن مجید میں اس سورت کے علاوہ کسی اور جگہ نہیں ہے، اس سورت کا نام ہے المائدہ۔ الانعام کئی جگہ پر لفظ ہے یہ، لیکن کثرت سے اس سے متعلق جو گفتگو ہوئی ہے اس سورت میں، اس لیے الانعام۔ تو حافظ سیوطی نے کہا رحمہ اللہ کہ کبھی کسی مسئلے کی اتنی تفصیل بیان کر دی جاتی ہے، اور بھی باتیں ہوتی ہیں، اور بھی مسائل ہوتے ہیں، جیسے آج کا ہمارا درس ہے سورۃ النساء کا تعارف، لیکن باتیں کتنی آ رہی ہیں دیکھو، لیکن خلاصہ کلام کیا؟ سورۃ النساء کا تعارف۔ تو اسی طرح سے سورۃ النساء میں باتیں بہت ہیں، لیکن عورتوں سے متعلق جو گفتگو ہوئی ہے اس سورت کے علاوہ کسی اور سورت میں اتنی تفصیل سے نہیں ہوئی ہے، اتنی کثرت سے نہیں ہوا ہے معاملہ۔ النساء مفرد ہو یا اضافت کی شکل میں اتنی کثرت سے اس سورت میں وارد ہوا ہے لفظ، اس لیے اس سورت کا نام ہے النساء۔ میں وجہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ سورتوں کے نام جو منتخب ہوتے ہیں اس کی کچھ علل بھی ہیں، اس کے کچھ اسباب بھی ہیں، جسے ایک طالب علم سمجھ سکتا ہے۔ یہ تو سورت کے نام سے متعلق بات تھی۔ اس سورت سے متعلق ایک دوسری بات کہ یہ سورت مدنی سورت ہے۔ مدنی سورت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جو سورت مدینے میں نازل ہوئی اس کو کیا بولتے ہیں؟ صحیح ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ جو سورت مکے میں نازل ہوتی ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ اور جو مدینے میں نازل ہوتی ہے؟ پکی بات ہے، کسی کو اختلاف بھی ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟
مکی صورت مدنی صورت؟ مکی صورت مدنی صورت کا تعلق آسان لفظوں میں اگر کہیں، اللہ جزائے خیر دے ابن عثیمین کو رحمہ اللہ، آپ نے بہت ہی آسان انداز میں سمجھایا. کہا کہ مکی صورت اور مدنی صورت جو کہتے ہیں اس کا تعلق مکان سے نہیں ہے، زمان سے ہے. اس کا تعلق بولیے مکان سے نہیں ہے، زمان سے ہے. مکے میں جو نازل ہوئی وہ مکی صورت، مدینے میں جو نازل ہوئی وہ مدنی صورت نہیں. اس کا تعلق مکان سے نہیں ہے، زمان سے ہے، وقت سے ہے. جو صورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی، جو ہجرت کے بعد ہوئی وہ مدنی. ابھی بات واضح ہو گیا آپ کو، دوبارہ ایسی بات کبھی نہیں کہنا. تو یہ جو صورت ہے مدنی صورت ہے. عبداللہ بن عباس صحابہ میں سے اور تابعین میں سے حسن بن ابی الحسن البصری، قتادہ بن دعامہ السدوسی، علی بن ابی طلحہ اور ابن شہاب الزہری رحمہم اللہ اجمعین، ان سبوں نے کہا کہ یہ مدنی صورت ہے. ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ نے ایک زائد بات کی اپنی کتاب میں تنزیل القرآن میں، کہا کہ سورۃ الممتحنہ کے بعد نازل ہوئی صورت. یہ صورت مدنی ہے، اس پر علماء کا اتفاق ہے، نزاع ہی نہیں، دو قول نہیں، ایک ہی قول. علامہ فیروز آبادی رحمہ اللہ نے بصائر ذوی تمییز اور ابو الحسن البقائی رحمہ اللہ نے بھی اس بات کو کہا ہے کہ اس پر علماء کا اجماع ہے، یعنی دوسری رائے ہے ہی نہیں اس میں. اس کی ایک بہت ہی واضح دلیل یہ ہے، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کتاب فضائل القرآن میں، باب تألیف القرآن، اس باب کے تحت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں وما نزلت سورۃ البقرۃ والنساء الا وانا عنده، کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء کب نازل ہوئی؟ جب میں اللہ کے رسول کی زوجیت میں تھی. اللہ کے رسول کی زوجیت میں وہ آئیں کب؟ مدینے ہی میں، مدینے کی زندگی ہی میں وہ آپ کے پاس آئیں. اور کہا کہ اسی وقت سورۃ البقرہ سورۃ النساء نازل ہوئی. اس کی واضح دلیل. اس سورت سے متعلق ایک اور بات فضائل سے جڑی ہوئی، اس کی فضیلتیں بہت ہیں. صرف ایک فضیلت میں بتاتا ہوں، بالخصوص یہ جامعہ محمدیہ منصورہ کی مسجد ہے جہاں بیشتر طلبہ طالبات تعلیم حاصل کر کے گئے ہیں اور فی الحال پڑھ رہے ہیں. آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی بات ہے، میرے اور آپ کے لیے. فضیلت کی اگر بات کریں، فضائل پر بہت سارے احادیث ہیں. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند میں، مسند عائشہ، اس میں حدیث لائے ہیں. حدیث ہے مختصر لیکن کتنی گہری باتیں اس کے اندر ہے. دیکھو، ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ السبع الاول فهو حبر. کیا کہا؟ من اخذ السبع الاول فهو حبر. مسند احمد کے جو محققین ہیں انہوں نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیحہ میں لائے ہیں، تفصیلی گفتگو فرمائے ہیں اور حسن کہا آپ نے. 7 سورتیں آغاز سے سورۃ الفاتحہ کے بعد بتا دے جائیے. سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف اور سورۃ الانفال اور التوبہ ملا کر ایک. کہا کہ ان 7 سورتوں کو جو اچھی طرح سے پڑھتا ہے، گہرائی سے پڑھتا ہے، فہو حبر، بہت بڑا عالم دین ہے. وہ بہت متقن عالم دین ہے، وہ بہت گہرا علم رکھنے والا شخص ہے. وہ خوب محنت کرنی پڑے گی اس پر. ایسا نہیں کہ 7 سورتیں پڑھیں، کسی پانی میں پھونک دیں پی لیں، ایسا نہیں ملے گا علم. زندگی لگانی پڑے گی، عرصہ لگانا پڑے گا، تب جا کر کی بات آتی کہ فہو حبر کہا اللہ کے رسول نے. آخری بات آج کی اس نشست میں وہ یہ ہے کہ اس سورت میں کیا باتیں ہیں، کیا موضوعات ہیں. اس سورت سے متعلق جتنی باتیں ہیں اس کو اگر ہم نکات کی شکل میں پیش کریں گے، نقطہ نقطہ کر کے 1 2 3 کر کے پیش کریں گے، تو اس میں 7 طرح کے موضوعات ہیں. کتنے؟ 7 طرح کے موضوعات. ابھی میں بتا دیتا ہوں 7 طرح کے موضوعات. جیسے ہمارا درس ختم ہوگا ترتیب سے 7 موضوعات جو بتائیں گے ان کو انعام انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ 7 موضوعات کیا ہیں؟ سب سے پہلا موضوع ہے عقیدے کا، جس میں اللہ رب العالمین کی توحید بیان کی گئی ہے.
اور اس کے طرح طرح کے دلائل دیے گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, آپ کے نبوت کے دلائل دیے گئے ہیں. اور ایمان اللہ پر کیسے ہونا, نبی پر, کتابوں پر, فرشتوں پر. اور مومن کہتے کس کو ہے, اس کے اوصاف کیا ہیں, اس پر گفتگو ہوئی. یہ ایک طرح کا موضوع ہو گیا عقیدے کا, جسے کہتے ہیں قضایا الایمان. یہ ایک طرح کا موضوع. دوسرا موضوع ہے سورۃ النساء میں, جسے پھیلا کے جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے, وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین نازل کی ہے, اس دین کی مخالفت کرنے والے کون کون لوگ ہیں. ایک تو ان کی نشاندہی کی گئی ہے, جیسے اہل کتاب ہیں, عام مشرکین ہیں, منافقین ہیں. اور پھر ان کے شبہات کیا ہیں, کیوں ان کو اسلام سے بیزارگی, کیوں اسلام نہیں قبول کر رہے ہیں, ان کے اعتراضات کیا ہیں, ان کے شبہات کیا ہیں, ان کو وہ الجھن کیا ہے جو اسلام سے دور رکھی ہوئی ہے, اس پر گفتگو ہوئی ہے, بہتر انداز میں سمجھایا گیا ان کو. یہ ایک دوسری طرح کا موضوع ہے. ایک تیسرا موضوع ہے جو خاندان, قبیلہ, گھرانہ, اس پر گفتگو ہوئی ہے. ایک گھرانہ ایک عورت اور مرد سے جو ہے شروع ہوتا ہے اس کا, اور ایک گھرانہ میاں بیوی سے, پھر ان کی اولاد, پھر دو خاندان, لڑکی کے لیے اس کا سسرال, لڑکے کے لیے اس کا سسرال, پھر جو ہے اس میں کس سے پردہ کرنا چاہیے, کس سے پردہ نہیں کرنا چاہیے, کس کے لیے جواز ہے اور کس کے لیے پردہ ضروری ہے, پھر کس پر کس کا حق بنتا ہے, کون خرچ کرے گا. میں نام نہیں لوں گا اور نام لینے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. آج مجھے ایک صاحب نے واٹس ایپ پر سوال کیا کہ آج ہمارے ملک میں ایسے حالات ہیں کہ عورتوں کے لیے کمپنیوں میں سرکاری طور پر جگہ ان کے لیے بہت فراہم کیے جا رہے ہیں, ان کے لیے کسب کے, کمائی کے ذریعہ آسان ہوتے جا رہے ہیں, اور ایک شوہر بھی کماتا ہے, بیوی کے لیے کبھی کبھار زیادہ مواقع ہیں, اس کے لیے سیلری زیادہ ہے. تو ایسے میں کیا ایک مرد عورت سے کہہ سکتا ہے کہ تم بھی گھر میں برابر اپنا پیسہ لگاؤ اخراجات میں, یا ہو سکتا ہے عورت کی سیلری زیادہ ہو, تمہارا حق زیادہ بننا چاہیے. میں نے کہا کہ اگر ایک عورت کی سیلری مرد کے مقابلے میں دگنی بھی ہو جائے, 1 روپے کا بھی خرچہ نہیں ہے اس پر کہ وہ خرچ کرے, کرتی ہے تو احسان ہے اس کا, واجبات میں سے نہیں ہے. انفاق نام نفع صرف مرد پر ہے. تو یہ سب مسائل اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں, ایک گھریلو زندگی کے مسائل. پھر اس میں ایک دوسرے کا تعاون, صلہ رحمی سے متعلق گفتگو ہوئی ہے, وراثت سے متعلق گفتگو ہوئی ہے. تو یہ ایک طرح کی گفتگو ہوئی اس صورت کے اندر. خاندان, قبیلے سے جڑی ہوئی باتیں, شادی بیاہ سے لے کر کے طلاق, خلا کے مسائل, دیگر مسائل, خاندان کو استوار رکھنے کے لیے مسائل, پیار محبت کیسے بڑھے, اعتماد کیسے بحال رہے, سب طرح کی گفتگو ہوئی. کتنے موضوعات ہوئے؟ 3 موضوعات ہوئے. چوتھا موضوع ہے اس سورت کا, وہ ہے اس سورت میں جو انسان کی 5 بنیادی ضرورتیں جو بتائی جاتی ہیں, ضروریات الخمسہ, اس میں خصوصیت کے ساتھ اس سورت میں انسان کے مال اور اس کی خون کی حفاظت پر گفتگو ہوئی کہ کسی کا خون رائگاں نہ جائے. اس میں بالخصوص ایک مسلمان کے ساتھ جو قتل کا معاملہ ہوتا ہے کہ شبہ قتل ہو, اس سے متعلق گفتگو ہوئی. غیر مسلمین کی بھی جان اور مال کی حفاظت سے متعلق گفتگو ہوئی کہ ہمارا 1 روپیہ بھی ضائع نہیں ہو پائے گا, ہمارا 1 خطرہ بھی ضائع نہیں ہو پائے گا. اس صورت میں کئی مسائل, یہ 2 مسائل کئی طرح سے پھیلا کے بیان کی گئی کہ انسان کا مال اور پھر وہ اس کی خون سے متعلق بہترین گفتگو فرمائی گئی اس صورت کے اندر. یتیموں کے مال سے متعلق, یعنی جتنے کمزور طرح کے لوگ ہیں, کہ جتنے ضعفاء ہو سکتے ہیں معاشرے میں, مزدور ہیں, کسی دور میں غلام اور لونڈیاں تھیں, یتیم ہیں, کمزور افراد ہیں جسمانی اعتبار سے, عقل کے اعتبار سے, عام سطح کے لوگ ہیں, جتنے کمزور جو ضعفاء ہیں ان کے حقوق بتائے گئے, مالیات سے متعلق ان کو قوت پہنچائی گئی.
ان کو قوت پہنچائی گئی مالیات کے اعتبار سے، ان کے خون کے اعتبار سے. یہ ایک گفتگو اس صورت کے اندر. ایک اور مسئلہ ہے اس صورت کے اندر، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اخلاق، اوصاف، کردار، خصوصیت کے ساتھ خاندان والوں کے ساتھ خرچ کرنے کے معاملے میں، کہ اپنے خاندان کے غریب لوگوں کا خیال رکھنا. اپنے خاندان میں کون مستحق ہیں، دوستوں میں جا کے ہوٹل میں پیسہ اڑانے کے بجائے اپنے گھر میں اپنے خاندان میں دیکھیں کون مستحق ہے، اس کو دیں، اس کے جیب میں پیسے ڈالیں، ان کے بچوں کا دیکھیں. اس پر خوب زور دیا گیا ہے اس صورت کے اندر. یہ اس صورت کا پیغام ہے اور کئی جگہ پر بیان کیا گیا ہے. کتنے باتیں ہوئی؟ 5. 6ویں بات اس صورت میں یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ رب العالمین کے فضل سے، اگر کوئی مسلم حکومت ہو، جیسے مان لیجیے کہ کوئی بھی حکومت، تو اس کے استوار کے لیے کتاب و سنت کی روشنی میں حکومت چلانے کی جو امور ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے. اس کو بس میں نے اشارے میں آپ کے سامنے رکھا ہے. 7ویں اور آخری بات وہ یہ کہ اس صورت میں جو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پھیلا کے بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ اللہ نے ہمیں پیدا فرمائے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے عبادت کا اتنا ہی تقاضا کرتے ہیں جتنی کی میری طاقت ہے، کیونکہ میری طاقت کا علم اللہ کو ہے. اس لیے اس میں آپ دیکھیں یسر پر گفتگو ہوئی ہے، تخفیف پر گفتگو ہوئی ہے. خفف اللہ عنکم کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کی تخلیق میں چونکہ ضعف ہے، حتیٰ کہ دیکھیں ایک شراب حرام ہے. اب مجھے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ شراب حرام ہے کہ نہیں، لیکن دیکھو شراب کی حالت میں کوئی آ جائے تو کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی بات نہیں کی گئی ہے کہ بھئی اس حالت میں نہ آئے. کتنی اس کے لیے بھی ایک تخفیف کی بات دیکھو، سبحان اللہ. یعنی اس کے لیے ایک طرح کا معاملہ، ایک شخص غسل کرنے کا معاملہ ہے، وضو کرنے کا معاملہ ہے، تیمم سے متعلق گفتگو ہوئی ہے، اور بھی بہت سارے امور ہیں جس میں یسر کا پہلو غالب ہے. کئی امور ہیں، آپ دیکھیے اس صورت میں پڑھ کر کے دیکھیے، جب بھی اللہ رب العالمین نے احکام مسائل بیان کی خصوصیت کے ساتھ یسر جو شریعت کا ایک بڑا معاملہ ہے، الیسر والسہولہ، الیسر والسہولہ یہ شریعت کا بڑا معاملہ ہے، یہ شریعت کا بہت بڑا حصہ ہے. اہل علم شریعت اسلامیہ کے محاسن میں اس کو نمایاں کر کے پیش کرتے ہیں، الیسر والسماحۃ والسہولہ کو، جو اس صورت کا سب سے ایک بڑا موضوع ہے. اس صورت کا اگر آپ دیکھیں گے تو اس اعتبار سے 7 جو ہے موضوعات ہیں اس صورت پر جو پھیلا کے گفتگو کیے ہیں. چلیے 1 منٹ کے اندر کوئی بتا سکتے ہیں؟ کون ہاتھ اٹھائیں گے؟ ہاں جی جلدی جلدی جلدی. ہاں دوسرے ہاں جی ہاں 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 جی اچھا. چلیے اور آگے دوسرے تفصیل سے روانی سے کون سنائیں گے؟ ہاں جی ہاں چلیے 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 جی نمبر 6 نمبر 7 جی. چلیے ان کو انعام دیں گے حافظ صاحب کو انشاءاللہ. چلیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.